بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ بابر اعوان سے عمران خان بھی تنگ آ گیا، چھٹی کرا دی بھاجی اس نے۔ معاملہ کیا ہے، کہاں، کیوں، کیسے، کب یہ سارا واقعہ ہوا، وہ میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دیتا ہوں۔ لیکن ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شیر رشید نے عمران خان کے جھوٹ کا پول کھول دیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، ان دونوں خبروں پہ بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے بابر اعوان صاحب کی کہ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، وزیر قانون بھی رہے، پارلیمانی امور کے وزیر بھی رہے، اور بابر اعوان صاحب بھٹو کے وکیل بھی بنے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایسا وکیل بنیا پائن بھٹو دا، یعنی وہ جو بھٹو صاحب کی سزا ہوئی تھی اس میں ایک صدارتی ریفرنس جو کہ اس وقت کے صدر آصف زرداری کی طرف سے بھیجا گیا تھا، وہ آج تک سپریم کورٹ کی فائلوں کے اندر کہیں دفن ہو کے رہ گیا۔ آصف زرداری صاحب کو اگر کسی بندے نے دال آیا نا پائن باقاعدہ، یعنی زرداری صاحب جیسا جو ایک بڑا ذہین آدمی، بڑا کایا آدمی، دنیا کو سمجھنے والا آدمی، طاقتور حلقوں کے درمیان اس کی ایک دھاک موجود ہے۔ یعنی یہ جو موجودہ رجیم ہے، یعنی جو پنجاب کے اندر نوی قائم ہوئی ہے، پرویز لائی، اگر کسی نے پرویز لائی کو پڑھنے پایا نہ پائن تو آصف زرداری صاحب ہے۔ ان سے وہ ان کے نام سے خوف کھاتے ہیں، اتنا زیادہ ان کو ڈر ہے کہ جب اسپیکر کا انتخاب تھا تو جو اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر ایک ہی بندہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ زرداری کو کام کر دے گا، جی دھیان کرنا، زرداری کو کام کر دے گا۔ صرف اس بات کا خوف تھا، نہ حمزہ کچھ کر سکا ہے ان کے خیال میں، نہ نواز شریف کا خوف ہے، نہ مریم کا خوف ہے، خوف ایک بندے کا تھا، اس کا نام آصف زرداری۔ اس شخصیت کو جس بندے نے ہاتھ کراتا تھا نہ پائن پھڑ گئے، یعنی باقاعدہ ماموں بنا دیا تھا پکڑ کے، وہ شخصیت ہیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر بھی رہے ہیں، یہ آصف زرداری اور بے نظیر بھٹو کے وکیل کے طور پہ بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ وہ بھی بڑی دلچسپ داستان ہے کس طرح سے یہ وکیل بنے تھے۔ لیکن میں آپ کو ابھی جو حالیہ واقعہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں جو کہ اسلام آباد میں توڑ پھوڑ سے ریلیٹڈ ہے۔ 25 مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں وہ عمران خان سمیت تحریک انصاف کی ادھی تو بہتی قیادت جو ہے نا ان کے اوپر وہ مقدمات درج ہوئے، اور یہ مقدمات درج ہوئے تو عمران خان نے ظاہر ضمانت تک کرنی ہے، ضمانتیں وغیرہ انہوں نے کروائی ہیں۔ اب کل ذرائع کے مطابق کل بنی گالہ میں ایک وکلا کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں جو کہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیا ممکنہ فیصلہ دے سکتا ہے، اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں، ریمیڈی کیسے لے سکتے ہیں، سپریم کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، اس میں سے کیسے نقطے نکالیں گے، ہمارے پاس کیا دلیلیں ہیں، دلائل ہیں، اگر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جانا ہے، ریفرنس دائر کرنا ہے تو اس میں ہمیں کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ یہ ساری تفصیلی ایک جو ہے نا میٹنگ ہوئی ذرائع کے مطابق۔ اچھا، اس میٹنگ میں ایک وکیل، بڑے ینگ سے وکیل ہیں، نام میں ان کا نہیں لوں گا، لیکن وہ ایک ینگ سے وکیل ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا عمران خان صاحب سے۔ انہوں نے کہا، عمران خان صاحب مجھے یہ بتائیں، مقدمات آپ کے اوپر 17 ہیں، آپ نے 16 میں ضمانت کیوں کروائی؟ تو عمران خان نے کہا کہ یار میں نے تو پتہ ہی نہیں 17 مقدمے نے، آپ بتا رہے ہیں 17 مقدمے۔ انہوں نے کہا نہیں سر، آپ کے اوپر 17 مقدمات ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بابر اعوان کو پتہ ہوگا جو کہ میرے وکیل ہیں، وہ جو جا کے ضمانتیں کرواتے ہیں۔ بابر اعوان کو بلاؤ، کدھر ہے بابر اعوان؟ بابر اعوان صاحب ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے، جناب جی ہاں صاحب حکم۔ انہوں نے کہا یار میرے تو 17 مقدمے نے، تو 16 ضمانتیں کرائی پھرنا ہے۔ آگے سے ذرائع کے مطابق بابر اعوان نے کہا جی یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اوپر 17 ہے، مجھے تو 16 کی پتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یار آپ کیسے وکیل ہیں کہ آپ کو اپنے کلائنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ نے ریلیف لے کے دینا ہے اس کلائنٹ کے اوپر مقدمے ٹوٹل کتنے ہیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اچھا، بابر اعوان نے کہا کہ جناب یہ تو کلائنٹ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مقدمے کتنے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بڑی ایک فنی صورتحال ہے بن جاتی ہے اس وقت جب آپ نے مفت کا وکیل کیتا ہوئے نا، خاص پیسے خرچو وکیل ہوتے فرینکلی، اور پیسے خرچنے کے لیے آپ کے پاس دل ہونا چاہیے، پیسے تو ہونے چاہیے نے، دل بھی ہونا چاہیے۔ خاص آپ کو پیسے بڑے نے، دل نہیں پیسے خرچ کرنے کا، عادت نہیں ہے نا شروع سے۔ عمران خان صاحب نے کبھی پیسہ خرچ ہی نہیں کیا۔ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ سلیم ملک صاحب ہو گئے یا دوسرے تیسرے جو لوگ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ساری زندگی کپتان کو گھر سے اٹھایا ہے اور پھر گھر چھوڑا ہے، اور اپنی گاڑی پہ اٹھایا، اپنی گاڑی پہ چھوڑا ہے، رات جوس بھی پیا یا روٹی بھی کھوائی تے اسی کھوائی، خان نے کدی سانو پانی دا جڑا نا ایک گلاس بھی نہیں گھروں پہ آیا۔
تو خان صاحب کو پیسے خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے. مفت کا وکیل لب گیا بابر وان, اور مفت دے وکیل نے جناب اے سارا کر دیے کہ پرچے 17 نے تے ضمانتاں 16 کرائی ہیں. اچھا وہاں پر اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں, ذرائع کا یہ کلیم ہے جن پر مجھے تھوڑا سا شبہ ہے, اس لیے کہ میں عمران خان کو شاید اتنا نہیں جانتا جتنا میں ڈاکٹر بابر وان صاحب کو جانتا ہوں. میں ایک دور میں ان کے ساتھ میری بڑی اچھی یاد دلا رہی ہے, اور جب وہ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے تو لاہور آتے تھے تو ہمارے ساتھ ضرور رابطہ ہوتا تھا. ہم 3-4 رپورٹر تھے, ان کے ساتھ یہ ضرور رابطہ کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ پیپلز پارٹی اور پولیٹیکل جو سائیڈ ہے اس کو بڑا اگریسیولی کور کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ رابطے بھی رہتے ہیں پارٹی قیادت کے اور حکومت کے لوگوں کے, تو ساڑی ذرا کاروائی پئی رہے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے ساتھ میرا رابطہ جو ہے وہ بڑا مسلسل رہا ہے بابر وان صاحب کے ساتھ, تو میں ان کو کافی جانتا ہوں. اب ذرائع نے جو دعویٰ کیا ہے اس پر مجھے شک ہے تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جب عمران خان نے کہا یار تو کہو جا وکیل ہے, تینوں بڑے کلائنٹ تک آمدہ نہیں پتا کہ کلائنٹ کے اوپر مقدمے کتنے ہیں, اس پر بابر وان اور عمران خان کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی. یہ مجھے تھوڑا سا شک ہے سر. عمران خان تلخ کلامی کر سکتے ہیں, اس پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ عمران خان جو ہیں بڑے, جب آپ کیجول انداز میں بات کر رہے ہوں تو اس وقت وہ بہت زیادہ بد تہذیبی کرتے ہیں, یہ بات میں جانتا ہوں. ویسے تو وہ پائن اون ریکارڈ بھی بڑی بد تہذیبی کرتا ہے, یعنی ان کی پارٹی کے سارے لوگ جو ہیں عمران خان نو ویک کے بد تہذیب ہوئے نا, جس طرح چور ڈاکو ڈیزل اس طرح کی باتیں روٹین ہی کر چھڑتا. وہ لحاظ ہی نہیں کرتے اس بات کا کہ میں سر قومی لیڈر بن گیا, جسے جیویں بھی بن گیا, پھڑ تڑ کے بناتا یا جو بھی ہو گیا, میں پاپولر لیڈر ہوں, مجھے کوئی تمیز کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ایسی چیز وہ کبھی سوچتے نہیں ہیں. یہ بات میں مان سکتا ہوں کہ عمران خان نے ان کو ڈانٹا ہوگا, جھاڑ پائی ہوئے گی, یہ گل منی جا سکتی. آگے سے بابر وان صاحب نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی یا تلخ کلامی کی, یہ بات مجھے ڈاؤٹ لگتی ہے, اس پر مجھے شبہ ہے. کیونکہ بابر وان جو ہے نا وہ اگو تلخی کرنے والا بھائی نہیں گا, وہ تو گلی تھان تے پائن پیر رکھتا ہی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بابر وان صاحب کسی گلی تھان تے پیر رکھ لین یا اپنے سے تگڑے آدمی کے ساتھ وہ اونچی آواز میں بات بھی کر لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات میں نہیں مان سکتا, لیکن ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی, اور اس تلخ کلامی کے نتیجے میں انہوں نے عمران خان نے کہا کہ بھائی تو فارغ ہے, چل نکل. مطلب اب یہ بات جو ہے نا میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ عمران خان نے کہا چل تو نکل, فارغ ہے, تو میرا کوئی وکیل شکیل نہیں, میں اپنا وکیل آپ کر لوں گا, جاؤ. اور پھر جس لڑکے نے, جس نوجوان نے یہ چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, عمران خان نے ان سے کہا کہ بھائی نا اگلی تاریخ سے تسی پیش ہونا میرے نال. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہ عرض کروں کہ یہ ظاہر ہے وہاں پر جو ان کی وکلا کی ایک کمیونٹی تھی اس کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں, تو پھر گل اڑدی اڑاندی پہنچ جاتی ہے نا. میں نہ صرف آپ کو یہ بات تھوڑی سی یاد دلانا چاہتا ہوں جو میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ آصف زرداری کے ساتھ جس بندے نے ہاتھ کیتا, ترو کیتا, مامو بنایا, وہ بابر وان, وہ میں نے کیسے کہا تھا. دیکھیے بابر وان صاحب جو ہیں انہوں نے آصف زرداری کو اتنا اپنے کیا کہنا چاہیے اس میں اتارا ہوا تھا شیشے میں کہ جناب جو آصف زرداری صاحب کو بابر وان کیا چھوڑتے تھے نا, ایز اٹ از آصف زرداری صاحب آگے باقاعدہ طور پر اپنی پارٹی کو ہدایات جاری کر دیتے تھے. قمر زمان قائلہ صاحب, شیری رحمان صاحب آپ پٹتے رہتے سن کہ یار سر کی کر دے پے ہو, کس بندے سے سوار کری جا رہے ہو. لیکن آصف زرداری صاحب جو ہے نا ان کی بات کو ٹالتے نہیں تھے. یوسف رضا گیلانی صاحب جس کیس میں فارغ ہوئے اس وقت جو ہے نا وزیر قانون وہ تھے یہ اپنا بابر وان صاحب. اب وہ کہیں کہ جناب وزیر قانون لکھ کے دے, ادھروں موقف آنا ہے کہ جناب ہے جو صدر کو امیونٹی حاصل ہے کہ کیس ان کے اوپر نہیں ہو سکتے, اس پر وزارت قانون کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے آئے. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب روزدالہ لا کے بیٹھے ہوتے تھے, وہ اس وقت جو افتخار محمد چودھری ہوتے تھے. ہوں بابر وان صاحب نو جناب آصف زرداری رابطہ کرے, بابر وان صاحب غائب, فون بند, گھر جاؤ, گھر کوئی نہیں, بڑی پریشانی پڑ گئی. اس چکر میں وہاں پر جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ نہیں پہنچ سکا ٹائم کے اوپر, یہ معاملات نہیں چلے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر ملک کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو 30 سیکنڈ کی سزا سنا کے نااہل کرتا تے گھر بھیجتا. حکومت ختم ہو گئی سر. بابر وان صاحب نے فون نہیں کھولیا, نہ ملے. آصف زرداری صاحب کو بڑا غصہ تھا. اس کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے طور پر رہے,
لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ وہ شخصیت ہے، لہٰذا عمران خان تے کسی کھیت دی مولی نہیں نہ پائے، ٹھیک ہے، وہ تو بیچارہ کسی پاسے دا ہے ہی نہیں، اس میں تو اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ وہ بابر وان جیسے ایک ذہین ترین انسان کو سمجھ سکے کہ اے بھائی کیڑے پاسے وہ کھیڈ رہا ہے۔ آج تک عمران خان کو سمجھ نہیں آئی کہ شیخ رشید، یہ بابر وان، فواد چودھری، اے جڑے میرے نال لگے نے، ایون شہباز گل صاحب، اے کیڑے پاسے وہ کھیڈ رہے ہیں، ان کا یہی یقین ہے کہ سارے میرے نال ہی نے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ چیزیں ابھی مارکیٹ نہیں ہوتی تو جتنے پہنچنی ہوتی ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں، اور بابر وان صاحب جو ہے نا وہ بہرحال کاریگر آدمی ہیں، یہ میں بات مانتا ہوں، بڑے ایک سمجھدار آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہوا کا رخ کس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے، کدوں ہو جانا ہے، کی ہونا ہے۔ تو ابھی عمران خان کو چونکہ انڈیویجولز جو ہیں بڑے طاقتور ہیں، بقول مولانا فضل الرحمان کی، ان کی حمایت حاصل ہے۔ ابھی بابر اعوان صاحب جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ بد تہذیبی نہیں کر سکتے، ابھی ان کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ بابر اعوان صاحب کو انہوں نے فرق کرا دیا کہ بھائی تو میرا وکیل نہ بن۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میرا اپنا جو بابر اعوان صاحب کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگلی پیشی دے ہوتے بابر اعوان صاحب پھر بھی پہنچے ہون گے اتنے، عمران خان بھاویں انہوں وکیل کرے بھاویں نہ کرے، لیکن وہ بھائی صاحب وہاں پر پہنچے ہوں گے، یہ میرا اپنا گمان ہے، میرا خیال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تاریخ جو پائے گی اور تاریخ کے اوپر عمران خان جائیں گے تو بابر اعوان وہاں پر پیش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور وہاں پر پیش ہوں گے، کیونکہ حیے تکرنا نویں ڈیوٹی اسائن نہیں ہوئی پائنوں، ٹھیک ہے، نویں ڈیوٹی اسائن ہو جائے گی پھر دوسرے پاس چلا جایا کرے گا۔ یہ ایک خبر تھی۔ اب اس میں چونکہ شیخ رشید صاحب کا ذکر آیا تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں۔ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے 27 مارچ 2022 سے رولا پایا ہے، چیکو رولا پایا باقاعدہ طور پہ، پوری دنیا چیکا مار دے پہ کہ ہائے ہائے امریکہ نے میرے خلاف سازش کی تھی، امریکی سازش تھی، مجھے جناب انہوں نے باہر نکال دیا۔ ڈونلڈ لو نے خط لکھتا، 7 تاریخ کو خط لکھا، 8 کو جناب وہ آ گئی اپنا طریقے عدم اعتماد آ گئی، اور اس کے بعد جناب میں نے کٹ کے باہر مارتا۔ یہاں پر لوکل میر جعفر اور میر صادق ساتھ ملے اور انہوں نے مجھے مل کے باہر نکال دیا، یہ امریکی سازش ہے، میں امریکہ کے خلاف ہوں، اس طرح کی باتیں وہ آپ نے تقریریں سن کے میرے تے کان پا گئے، تاڑا میں نہیں پتا۔ بہرحال وہ آپ یعنی جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ امریکہ تے پایا، ٹھیک ہے۔ اب اس کہانی کے اندر ایک نیا ٹوسٹ آیا، ایک نیا موڑ ہے، اور وہ موڑ کون لے کے آیا؟ شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے۔ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کا فیصلہ لندن میں ہوا تھا۔ اچھا جی، تو پھر واشنگٹن اس کی وجہ سے پائن دیکھیں نا، وہاں کے جو ہمارے سفیر تھے انہوں نے جو سائفر بھیجا تھا اس میں تو ڈونلڈ لو کہہ رہا تھا کہ بھائی انہوں نے فارغ کرو عمران خان کے بقول، تو لندن تو سائفر ہی کوئی نہیں آیا، اے لندن سے کیوں پا رہے ہیں؟ ساتھ انہوں نے اگلا جملہ جوڑا ہے کہ جناب اب وہی نواز شریف حکومت چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بات بنا مقصد کے اپنی زبان سے نہیں نکالتے، یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے 50-55 سال جو ہیں اس سیاست کے میدان میں گزارے ہیں اور بڑی کامیابی سے گزارے ہیں۔ اپنے اپنا معیار ہوتا ہے نا کامیابی دا، شیخ صاحب دا معیار یہی ہے کہ جناب انہوں دی وگ تو لے گئے تو جتی تکر کسی دے پلے آنی ہے اور انہوں نے بیٹھ کے صرف سگار پینا ہے اور وزارتاں لینی ہیں، تو وہ کامیاب ہے سر، ان کے نزدیک یہی کامیابی ہے، اور وہ اپنے حساب میں بہت کامیاب رہے۔ 14-15 وزارتیں بھائیوں نے کر لی ہیں، تو یہ تھوڑی بات تو نہیں ہوتی۔ اینی ویری وزیر بن گئے، اینی ویری وہ جڑا کیا کہتے ہیں وہ ممبر قومی اسمبلی الیکٹ ہو گئے، تو نواز شریف دے نال سن تے انہوں دے بڑے کلوز سن، عمران خان دے نال آئے تے عمران خان دے بڑے کلوز، یہ اپنا اس کے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے تو پرویز مشرف دے بڑے کلوز۔ تو یہ شیخ رشید کہتے ہیں میں نمبر 1 سے دوستی رکھتا ہوں، نمبر 1 سے دشمنی رکھتا ہوں۔ جس بندے نمبر 1 نہ دوستی رکھتا ہے نا بھائی، اس سے نہ دشمنی رکھتا ہے۔ یہ بات وہ ایکچولی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان میں جس نال نمبر 1 نے گیا نا ان نے دوستی رکھی، میں نواز شریف نمبر 1 تھا، جب اس کے ساتھ دوستی تھی، دوستی جس سے دشمنی ہوئی تھے، اج بھی نواز شریف نو ایڈیڈیاں پائیں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے خلاف۔
تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب مینوں نہ اس طرح کرنا, میں تہاڈے خلاف بھی ایڈی ایڈی گلاں کراں گا, راز بہت سارے کھول دوں گا. ایکچولی وہ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو نا یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. ویسے تو کسی کو بھی نہیں آتی. میں آپ کو زرداری صاحب کی بات بتا چکا ہوں کہ اس جیسے آدمی کو اقتدار میں رہتے ہوئے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بابر وان میں نہ کی کردا پیا. پھر جس لیے فائنل ادھروں وسل آ گئی کہ بھائی نے ہوں تہاڈی ڈیوٹی نویں پکا رہے, تو وہ پھر انہوں نے ادھروں زرداری صاحب نو فارغ کراتا نویں گھر ڈیوٹی, اگلے نویں گھر دی اجازت نہیں ملی, اس پاسے جان دا کوئی مینجمنٹ نہیں ہوئی, لہٰذا ابھی بابر وان صاحب یہی رہیں گے. یہی حال شیخ رشید صاحب کا ہے میری نظر میں. شیخ رشید صاحب نے یہ جو لندن والی بات کی ہے نا, یہ سر ایک اشارہ ہے. اشارہ یوں ہے کہ جناب یہ جو فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری آئی ہے نا حضور, یہ سٹوری ظاہر ہے کہ لندن کا اخبار ہے, وہاں پہ آئی ہے. اب میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں بتایا کہ UKNCA یعنی جو یونائٹڈ کنگڈم کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے, وہ سر چونکہ عارف نقوی صاحب کے حوالے سے ایکٹیو ہے, اس میں 22 ملین پاؤنڈ ادھر بھی آندہ پائن ہے کہ عمران خان آئے نے, تو چیزیں اب اس طرف موو کر سکتی ہیں. لہذا بھاجی انہوں نے نال لندن بھی اٹیچ کر لیا کہ بھائی نے واشنگٹن نہیں لندن ہے سی. ساتھ انہوں نے جملہ ایم ہی جوڑ دیا تاکہ لوگوں کو شک نہ جائے کہ نواز شریف کا جو جملہ جوڑا ہے نا کہ اب وہی نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دو. بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو چیزیں جو ہیں وہ بڑی بیفور ٹائم پتہ چل جاتی, سمیل بھی کر لیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اتوں دا کوئی گیٹ نمبر 4 دا کوئی چاہ پیانا والا, کوئی دودھ لیا کے دینے والا, کوئی ہیلپر ہولپر واقف ہوئے گا نا. اتنے سال جو ملازمت کی ایک بندے نے, دیکھیے 50-60 سال ایک جگہ پہ نوکری کی ہو, بندہ 2-4 سال ایک جگہ پہ نوکری کر لے تو وہ تعلقات بن جاتے ہیں. وہ 50-60 سال دی نوکری پائے نا تو وہ بیک بینیفٹ سمیت بحال ہونا چاہتے ہیں, تو اتنے تلک تو نہ مکان گے, اپنے لوگ نہیں مکان دیں گے. دوجے منہ نہ لانا وکری گل ہے, لیکن نیچے والا جو طبقہ ہوتا ہے ان کے ذریعے کوئی نہ کوئی تو شے لب جاتی نا. تو لہٰذا شیخ صاحب کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے, اور شیخ صاحب نے اس چیز کے لندن والے بیان کے ساتھ 2 جگہوں پہ ہٹ کیا سر. ایک ہٹ کیا انہوں نے کہ اے عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں بھائی, امریکہ کا کوئی رولا نہیں گا, ٹھیک ہے, اور وڈے چودھری صاحب نے امریکہ فون بھی کیتا ہے. لہٰذا ایک تو انہوں نے امریکہ کو اس طرح سے بیل آؤٹ کیا. دوسرا جو انہوں نے بات کی ہے جو عمران خان کے سودا بیچا جائے گا کہ وہ, میں تو دیکھیں جی فائنینشیل ٹائمز کے خلاف میں نے بیان دے دیا ہے, وہ جی لندن میں دیکھے ثابت ہوئی, تو وہ یہ دونوں پاسے جڑا نا پائے وکٹ دونوں پاسے کھیڈ دینے, اور وہ بڑا خوبصورت کھیلے ہیں. بڑی بریک قسم کی چیزیں ہیں جو شیخ صاحب کو سمجھ آتی ہیں. عمران خان ورگے بندے کو یہ گل سمجھ نہیں آ سکتی, لیکن شیخ صاحب اپنا پوری ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرتے آ رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. میں کم از کم یہی سمجھوں. بہرحال ہو سکتا ہے میں غلط سمجھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میرا سوچنے کا انداز غلط ہو, لیکن آپ جو بھی سوچ رہے ہیں اور جس طرح سے ان دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.